السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید احمد فسانہ اردو آئی لینڈ کی جانب سے۔ دوستو، آج ہم بنگلہ دیش کے بارے میں بات کریں گے۔ بنگلہ دیش، جس کا باقاعدہ نام عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش ہے، یہ بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے شمال مشرق میں بھارت، جنوب مشرق میں برما اور جنوب میں خلیج بنگال واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,43,998 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی کل آبادی 16 کروڑ افراد کے قریب ہے۔ رقبے کے لحاظ سے بنگلہ دیش کا نمبر 94 ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے بنگلہ دیش دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے، جو ایک قدیمی اور تاریخی شہر ہے، اور بنگلہ دیش کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ بھی ڈھاکہ ہی ہے۔ ڈھاکہ کے علاوہ چٹاگالگ، کھلنا، راجسائی، سیلٹ، باریسل اور رنگ پور قابل ذکر ہیں۔ اگر ہم بنگلہ دیش کے تاریخی احوال کا جائزہ لیں تو بنگلہ دیش کے وجود کے لیے 1906 میں بنگال سے مسلم لیگ کی تحریک کا آغاز ہوا، جس میں فضل حق چودھری اور نواب سلیم اللہ جیسے مشاہیر شامل تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل بنگال کی مقامی عصبیت اپنا رنگ دکھاتی رہی۔ جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو بنگلہ دیش مشرقی پاکستان بنا، جسے پاکستان کا ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ لیکن حسین شہید سہروردی کی جماعت عوامی لیگ نے بنگال زبان کو قومی زبان کا درجہ دینے کے لیے آواز بلند کی۔ اس طرح خطے میں زبان کی وجہ سے کئی فسادات ہونا شروع ہو گئے۔ اس جماعت کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان کو 1968 میں صدر پاکستان محمد ایوب خان نے اسی سازش میں گرفتار کر لیا، لیکن مشرقی بنگال میں پرزور تحریکوں کے باعث مجیب الرحمان کو رہا کرنا پڑا۔ انہوں نے رہا ہوتے ہی پاکستان سے علیحدگی کا 6 نکاتی پروگرام پیش کیا۔ دسمبر 1970 میں انتخابی تحریک شروع ہوئی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی، لیکن مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کا پلہ بھاری رہا۔ اٹ مینز دیٹ کہ اب 2 متضاد قومیں برابر آ چکی تھیں۔ مختلف حکمرانوں نے مل کر اس مسئلے کو دبانے کی کوشش کی، مگر کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ لیکن پھر بھی اگست 1971 میں پاکستانی افواج نے اس صوبے کے حالات پر قدرے قابو پا لیا، لیکن مکتی باہنی اور دیگر باغی عناصر بھارت کی پناہ میں چلے گئے، اور اسے ہی بہانہ بنا کر بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ 21 نومبر 1971 میں حملے کے بعد پاکستانی فوجوں کی جو کمک اور رسد تھی وہ بند ہو گئی، اور بیرونی و اندرونی دشمنوں کی وجہ سے 15 دسمبر 1971 میں ڈھاکہ کے مقام پر پاکستانی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بھارتی فوجیں ڈھاکہ میں داخل ہوئیں اور صوبہ مشرقی پاکستان سے الگ ہو گیا۔ آخرکار 16 دسمبر 1971 کو بھارت نے بنگلہ دیش حکومت کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ پاکستان کا نظام حکومت اس وقت جناب ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں تھا، جنہوں نے خیر سگالی کے طور پر مجیب الرحمان کو رہا کیا اور وہ بنگلہ دیش کے پہلے صدر مقرر ہو گئے۔ اس وقت شیخ مجیب الرحمان کے سامنے اپنے ملک کی بدحالی اور دیگر مسائل کے علاوہ سیاسی اور انتظامی نوعیت کے مسائل بھی تھے، اور بنگلہ دیشی سکہ ایک ہی سال میں 50% کم قیمت کا ہو گیا۔ قحط اور تباہ حالی سے ہزاروں بنگالی موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس سے عوامی لیگ کے خلاف جماعتیں ابھریں، جس میں نیشنل عوامی پارٹی کی سرگرمیاں قابل ذکر ہیں۔ پھر ان کے مطالبات پر 5 نومبر 1972 کو قومی اسمبلی نے نئے آئین کی منظوری دے دی، اور 1973 میں باقاعدہ انتخابات شروع ہوئے۔ بنگلہ دیش کو عالمی نقشے پر سب سے پہلے روس نے تسلیم کیا تھا۔ جولائی 1974 میں سیلاب نے بنگلہ دیش میں غیر معمولی تباہی مچا دی، جس سے تقریباً 32,000 مربع میل کا رقبہ زیر آب آ گیا، جس سے کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئیں اور ملک کے حالات مزید بگڑ گئے۔ 1975 میں شیخ مجیب الرحمان کی حکومت کا تختہ الٹا دیا گیا اور اس کے پورے خاندان سمیت اس کو قتل کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش بھی پاکستان کی طرح ایک زرعی ملک ہے، جس کی اہم ترین فصل چاول، پٹسن، چائے اور کپاس ہے، جبکہ گنا اور تمباکو بھی بنگلہ دیش میں بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ اس کی برآمدات میں چائے اور پٹسن قابل ذکر ہیں، جو برطانیہ، بیلجیم، جرمنی اور فرانس کو بھیجی جاتی ہیں۔ پھر بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق بنگلہ دیش ہر سال کروڑوں ٹن چاول درآمد کرتا ہے، کیونکہ بنگلہ دیشی باشندے چاول کثیر مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جنگلات بہت زیادہ ہیں، جن سے قیمتی لکڑی اور شہد حاصل کیا جاتا ہے۔ ملکی صنعت میں اس وقت کپڑے کے 24 کارخانے، چینی کی 9 فیکٹریاں اور پٹسن کی تقریباً 30 فیکٹریاں اور ایلومینیم کے کارخانے شامل ہیں۔ بنگلہ دیش میں 92% مسلمان ہیں، جبکہ 9.2% ہندو مت اور بقیہ بدھ مت کے پیروکار ہیں۔
دوستو یہ تھی ہماری آج کی بنگلہ دیش کی ایک شارٹ ڈاکومنٹری. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسی آپ کے لیے ویڈیوز لاتا رہتا ہوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.